کامیابی کی خوبصورت کنجی، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں آج آپ کے ساتھ میں جو کرنا چاہتا ہوں ان کو ضرور سنیں اور ان کو فالو کریں، ان کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کس طرح کامیابی آپ کے مقدر چومتی ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں ان کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں بڑی خاص، مفید اور مؤثر اور آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں پر عمل کرنا میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو ہر لمحہ کامیابی اور کامرانی ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے ان باتوں کو ہم فالو کریں اور ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی خیر، برکت، خوشحالی اور آسانیاں پیدا فرمائیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، رکے ہوئے کام مکمل ہوں، رزق میں بے حساب برکت آئے، کاروبار میں ترقی ہو، ملازمت میں کامیابی ملے، قرض سے نجات ملے، بیماریوں سے شفا ملے، گھر میں محبت اور سکون قائم ہو، دل کی بے چینی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے میں بہترین فیصلے فرمائے؟ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے تو سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اور وہی ایک لمحے میں ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ انسان کی زندگی میں کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی آزمائش، کبھی آسانی، کبھی مشکلات، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، لیکن دنیا کی حقیقت ایک سچا مومن ان حالات سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا، بلکہ آزمائش اسے اپنے رب کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ اس شخص کو جب تمام دروازے بند نظر آئیں، جب وسائل ختم ہوں، اسی طرح ہر طرف اندھیرا دکھائی دے، جب اپنے دل اور دماغ کے اندر وسوسے آنے شروع ہو جائیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، جب محنت کے باوجود کامیابی نہ ملے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہی رب ہے جو اندھیری رات میں بھی امید کی روشنی پیدا کرتا ہے، وہی خشک زمین پر بارش برساتا ہے، وہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے یا میرے نصیب میں کامیابی نہیں، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے۔ بندے کا فرض یہ نہیں کہ وہ تقدیر سے موجود ہو، بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ دعا کرے، توبہ استغفار کرے، نیک اعمال، صبر، توکل کو مضبوطی سے اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہیں اور اس کے دل میں امید، یقین، توکل پیدا کرتی ہیں۔ انہیں عظیم دعاؤں میں سب سے ایک نہایت اور جامع اور بابرکت دعا یہ ہے۔ یہ دعا دراصل ایک مومن کی مکمل عقیدے، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا اظہار ہے۔ اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے دو عظیم صفاتی ناموں سے پکارتا ہے جو اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے کہ برحمتک استغیث، یعنی اے اللہ میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہوں۔ گویا بندہ اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اپنے رب کے بے پناہ رحمتوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے بعد بندہ نہایت جامع دعا کرتا ہے، اصلح لی شأنی کلہ، یعنی اے اللہ میرے تمام معاملات درست فرما۔ غور کیجئے، یہاں صرف ایک مسئلے کی بات نہیں بلکہ پوری زندگی کی اصلاح مانگی جا رہی ہے۔ اس میں ایمان کی مضبوطی، عبادت میں اخلاص، اخلاق کی بہتری، رزق میں برکت، صحت و عافیت، والدین کی رضا، اولاد کی نیکی، ازدواجی زندگی کا سکون، کاروبار میں ترقی، تعلیم میں کامیابی، قرضوں سے نجات، دشمنوں سے حفاظت، دل کا اطمینان، اچھا انجام اور آخرت کی کامیابی سب شامل ہیں۔ اس لیے یہ دعا ہر مسلمان کے لیے بے حد قیمتی خزانہ ہے۔ پھر دعا کا آخری حصہ انسان کو عاجزی کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یعنی اے اللہ مجھے پلک چپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اسی ایک جملے میں بندہ اپنے ہر چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میری عقل، میری طاقت، میری دولت، میرے تعلقات، میرے منصوبہ بندی اور میری صلاحیتیں سب اس وقت تک ہیں بے فائدہ ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اصل کامیابی صرف اسی شخص کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہو۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر کے فیصلہ فرمائے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، رزق میں برکت دے، مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس عظیم دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ خوشحالی کے دنوں میں بھی پڑھیں۔ صبح شام نمازوں کے بعد، سجدوں میں، سفر کے دوران، گھروں سے نکلتے وقت، ہر اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بندہ طلبگار ہو اور بندے کا دل اللہ کی رحمت کا محتاج ہو۔ اس دعا کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں، حلال رزق اختیار کریں، صدقہ خیرات کریں، والدین کی خدمت، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ایسے دروازے کھولتا ہے اور ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں پر بے حساب فضل کرنے والا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دعا دیکھیں، جس دعا کو، جن کلمات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے، یہ کلمات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہوں، میں اپنے معاملات درست، میرے معاملات کو فرما اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3524 اس کا ریفرنس ہے۔ یہ دعا اور یہ کلمات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں اور آپ کو یہ تمام چیزیں عطا ہوں گی، مل جائیں گی، جن چیزوں کا ذکر میں نے آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، ان باتوں کو فالو کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔